لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد أبي القاسم محمد. اور بڑھائیے. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما علي بن أبي طالب يعقوب الدين والإيمان باب الأمن والأمان كلمة الرحمن كاسر الأصنام والأوثان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان مصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر وشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر أبي شبير شبر الحامل الباب الخيبر وساقي حوض الكوثر الذي سمت أمه حيدر الإمام المختار صاحب ذو الفقار مصداق قول النبي المختار لأوتين رأيتا غدا رجلا كرارا غير فرار. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى وجه علي بن أبي طالب عبادة ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي السلام. ایک اور بلند صلوات بھیجیں محمد. الحمدللہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا نزدیک آ جائیے. یہ بیچ میں خلا ہے، یہاں بھی جگہ ہے. آگے آگے تھوڑا تھوڑا کھسک جائیے. صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیے. آگے پیچھے بیٹھے آگے جائیے. آگے آ جائیے. صلوات پر محمد و آل محمد. آگے آ جائیے. جمع ہو جائیں گے تو گفتگو آسان ہو جائے گی، آنے والوں کو بھی وقت جگہ مل جائے گی بیٹھنے کے لیے. صلوات پر محمد و آل محمد. اعزان گرامی، قوم کے بزرگ سامعین، جو سلسلہ آپ حضرات کے سامنے شروع کیا گیا، کسی حد تک اپنی گفتگو کو پہنچانے میں کامیابی ملی ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اصل میں مجلس کے دو ہی حصے ہوتے ہیں. علیکم السلام. ایک فضائل اہل بیت اور ایک مصائب آل محمد. ایک حصہ فضائل پر محیط ہوتا ہے اور ایک حصہ مصائب پر. عموماً اذہان عالیہ میں یہی ہوگا اور یہی ہے کہ فضائل علی کے پڑھے جاتے ہیں اور مصائب حسین کے پڑھے جاتے ہیں. علی کے فضائل کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ فضائل تو سارے اماموں کے ہیں. علی کے فضائل ہی اس لیے پڑھے جاتے ہیں کیونکہ اصل میں جو نزاع اور جھگڑا ہے وہ ذات علی بن ابی طالب پہ ہے. اور ہم ممبروں پر ذکر علی کر کے یہ بتاتے ہیں کہ نہ ہم کل باطل پہ تھے نہ ہم آج باطل پہ ہیں. ہم کل بھی حق کے ساتھ تھے. آپ بھی ساتھ دیجیے گا، گفتگو میں ساتھ کی بڑی ضرورت ہے. کل بھی ہم حق کے ساتھ تھے، آج بھی ہم حق کے ساتھ ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم علی کے ساتھ ہیں.
نہیں، بات ہی نہیں پہنچی، خدا کی قسم اگر بات پہنچ جاتی تو چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی اور ہاتھ فضا میں ہوتے۔ ہم حق پر ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم علی کے ساتھ ہیں۔ ہم حق پر ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم علی کے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ، ہم حق پر ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم علی کے ساتھ ہیں۔ اور پیارے محمد نے منبر پہ جملہ فرمایا تھا، الحق مع العلی والعلی مع الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ ہم حق کے ساتھ ہیں اس لیے کہ ہم علی کے ساتھ ہیں۔ اور قرآن کریم نے دعوت دی ہے مومنوں کے لیے کہ مومنوں تقوی اختیار کرو۔ کیا کرو؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمان سے نہیں کہا گیا، مومن سے کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، مولا آپ کی حسن سماعت کو سلامت رکھے۔ مسلمان سے نہیں کہا گیا، اب مسلمان بھی تو ہیں آپ، بھائی مسلمان ہو کہ نہیں ہو؟ تو میں تو آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، میں کہیں کیوں کہوں؟ مسلمان کو نہیں کہا گیا، مومن کو کہا گیا کہ تقوی اختیار کرو۔ یعنی مسلمان تقوی اختیار نہیں کر سکتا، تقوی مومن ہی کے لیے ہے، تقوی مومن ہی کے لیے ہے۔ اور اگر آپ سوچیں کہ یہ بات میں نے یوں بنی اور یوں کہہ دی تو لیجئے میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیوں تقوی کیوں اختیار کریں؟ مومنوں سے کہا گیا کہ تمہارا کام ہے تقوی اختیار کرنا، صرف ہمارا ہی کام ہے، کیا مسلمان کا نہیں ہے؟ کہ نہیں، مومن کا کام ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ مومن ہے، ابھی متقی نہیں ہے، تقوی اختیار کرے گا تو وہ متقی، توجہ کیجئے توجہ کیجئے، تقوی اختیار کرے گا تو وہ متقی بن جائے گا، اور جب وہ متقی بن جائے گا تو امام المتقین کے پرچم تلے آ جائے گا۔ نہیں، ابھی بات ہی نہیں بنی، امام المتقین کے پرچم تلے آ جائے گا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مومن سے۔ پہلی منزل اسلام ہے، دوسری ایمان ہے، اس کے بعد تقوی ہے، اس کے بعد ہے تقوی۔ تو تقوی اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر المومنین کے عالم کے سائے تلے آ جاتے ہیں۔ سلوات بھیجیں محمد علی محمد پر۔ ہے نا، مومن کے سائے تلے آ جاتے ہیں، حضرت علی کے علم کے سائے تلے آ جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے کہا، کیا فرمایا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہ نبی، یہ تمہاری باتوں پہ یقین نہیں رکھتے، یہ قرآن سننے کے بعد بھی بات نہیں مان رہے، تو ان سے کہو کہ جب تم ہمیں سچا نہیں مان رہے ہو تو پھر تم اپنی سچی ہستیوں کو لاؤ، ہم اپنی سچی ہستیوں کو لائیں۔ کیا سنا آپ نے؟ تم اپنی سچی، جسے تم سچا سمجھتے ہو، سب سے بڑا سچا، تم اسے لے آؤ، ہم اپنے سچوں کو لائیں، اور پھر مل کے مقابلہ کریں۔ تم ہمیں بد دعا دو، ہم تمہیں بد دعا دیں۔ جو سچا واقعاً ہوگا اس کی دعا قبول ہو جائے گی، دوسرے پہ لعنت آ جائے گی۔ اب نبی، دیکھیے قرآن ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے۔ اب قرآن نے کہا تم اپنے بچوں کو لاؤ، سچے فقط یہ نہیں کہ سارے بوڑھے جمع ہو گئے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں جناب، سچے وہ نہیں کہ فقط بوڑھے جمع ہو گئے کہ ہمارے جناب بوڑھے، ان کا ایمان مضبوط ہے، بہت اچھے ہیں، یہ سچے ہیں تو انہیں لے جاؤ۔ نہیں، کیریکٹر ایسا ہو کہ بچہ بھی ہو، عورتوں میں سے بھی ہو، بڑوں میں بھی ہو، تو ایسا کیریکٹر لا کے دکھاؤ، اس کے بعد ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں گے، بد دعا، مباہلہ، مقابلہ کریں گے مل کے میدان میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے اور قرآن نے ایک پیغام دے دیا کہ معاشرہ وہ اچھا نہیں ہے کہ جہاں صرف بوڑھے اچھے ہوں۔ نہیں بھائی، یوں بات نہیں بنے گی، میرے ساتھ ملنا پڑے گا۔ معاشرہ صرف وہ اچھا نہیں ہے جہاں کے بوڑھے اچھے ہوں، معاشرہ صرف وہ اچھا نہیں ہے کہ جہاں کے بچے اچھے ہوں، معاشرہ وہ اچھا ہے جہاں بوڑھے بھی اچھے ہوں، جوان بھی اچھے ہوں، بچے بھی اچھے ہوں۔ جہاں بوڑھے بھی اچھے ہوں، جوان بھی اچھے ہوں اور بچے بھی
اچھے ہوں بھائی وہ بھی اپنے حساب سے لے کے آئے تو بڑی بھیڑ جمع ہو گئی، مگر بھیڑ پوری بیکار تھی۔ بھیڑ تو محمد بھی جمع کر سکتے تھے مگر محمد نے بھیڑ جمع نہیں کی، ایک ایسے گھر کو لیا جس کا بچہ بھی اچھا تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مل کے بکھر کے نہیں بھائی، زندہ باد زندہ باد حیدری۔ ایک ایسا گھر دیکھا کہ جہاں بچہ بھی اچھا تھا، جہاں کا جوان بھی اچھا تھا، اور جہاں کی خاتون بھی اچھی تھی، اور خود اس گھر کے بڑے تھے۔ جملہ تم اپنوں کو لاؤ، ہم اپنوں کو لائیں، ایک بات تو یہ کہ اچھوں کو لاؤ، تبھی تو لعنت بھیجی جائے گی، تبھی تو بد دعا قبول ہوگی۔ اچھوں کو لاؤ گے تبھی تو بد دعا قبول ہوگی۔ ایک تو یہ قید ہے، دوسری قید اور بھی ہے کہ تم اپنوں کو لاؤ، ہم اپنوں کو لائیں۔ زندہ باد۔ تم اپنوں کو لاؤ، ہم اپنوں کو لائیں، یعنی وہ جو اچھا ہو، وہ جو نیک ہو، وہ تمہارا اپنا ہو، اور جس کو میں لے کے جاؤں نیک کو، وہ میرا اپنا ہو۔ تو اب یہ پنجتن جب جمع ہوئے میدان میں تو قرآن نے پنجتن کے نام پہ 2 مہر لگا دی۔ ایک تو یہ کہ ان سے بڑا سچا نہیں، بھائی کیسے سن رہے ہیں آپ؟ ایک تو یہ کہ نبی کے گھرانے کے، نبی کے دائرے میں، نبوت کے رشتہ داروں میں، نبی کے چاہنے والوں میں ان سے بڑا اچھا نہیں، ان سے بڑا سچا نہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کے علاوہ محمد کا کوئی اپنا نہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ حیدری یا علی۔ تو جمع ہوئے اور اللہ نے کہا کہ تم سچوں کو لاؤ، ہم بھی سچوں کو لائیں گے۔ تو سچے کہیں گے، سچے دعا دیں گے یا بد دعا دیں گے، وہی تو قبول ہوگی نا۔ اگر کوئی جھوٹا آ کے کہے خدایا اس پہ لعنت، اس کو غرق کر دے، اس کو نابود کر دے، اس کو موت دے دے، تو خدا کہے گا یہی جھوٹا تھوڑا ہی ہے، تو بھی تو جھوٹا ہے۔ تو اس کا مطلب لعنت بھیجنے کے لیے، مباہلہ کرنے کے لیے، عذاب کی بد دعا کرنے کے لیے سچوں کو دعوت دی گئی۔ وہ اپنے سچوں کو لائے، نبی اپنے سچوں کو لے گئے۔ جن سچوں کو وہ لائے تھے ان میں اکثر مولوی تھے، اکثر ان کے پڑھے لکھے پادری تھے، لیکن جس کو محمد لے کے گئے وہ علی تھے، وہ فاطمہ تھیں، وہ حسن تھے، وہ حسین۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ گھرانہ تھا۔ اور صرف یہی تھوڑا ہی کہ بس بات ہو گئی اور چلے گئے، نہیں جناب، بات بڑی سنگین ہے۔ سنگین بات اس لیے ہے کہ جب نبی نے اعلان کیا تو ہر انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ نبی ہی جیتیں گے۔ مسلمانوں میں ہر انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ نبی ہی، بھائی عقیدہ تو ہے نا نبی پہ، ہر مسلمان یہی سمجھ رہا تھا کہ نبی ہی کی فتح ہوگی، اور یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ وہاں تلوار نہیں چلانی۔ توجہ ہے؟ فقط ایک دعا کرنی ہے، ایک بد دعا کرنی ہے، تلوار نہیں چلانی۔ تو بس اسی لیے کچھ لوگ نبی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بھی لے چلیے۔ اگر جو پہنچے گا وہی بولے گا، بھائی میں سمجھ رہا ہوں۔ نبی کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے یا نبی اللہ ہمیں بھی لے چلیے۔ کہا ہم تمہیں جب بھیجتے تھے تب تو تم جاتے نہیں تھے۔ میری آواز سے بلند ہونی چاہیے آپ کی آواز۔ جب ہم تمہیں بھیجتے تھے جب تو تم جاتے نہیں تھے، اور جاتے بھی تھے تو عالم چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ آج تم کہہ رہے ہو کہ ہم جائیں گے، تمہیں پتا ہے وہاں کیا ہونے والا ہے؟ کہ ہاں جتنا ہمیں پتا ہے وہ تو یہی ہے کہ لفظی بات ہونی ہے، تلوار تو نہیں چلے گی۔ ہم تلوار چلانے میں ہی تو کمزور ہیں، زبان چلانے میں ہم سے اول کوئی نہیں۔ ہم تلوار چلانے میں ہی تو کمزور ہیں۔ یا نبی اللہ آپ تو بہتر جانتے ہیں ہمیں، آپ تو ہم سے زیادہ اچھا ہمیں پہچانتے ہیں۔ ہم تلوار بازی میں ہی تو کمزور ہیں، وہ سیکھنے کا موقع نہیں ملا، عمر جلدی گزر گئی۔ یا رسول اللہ ہمیں بھی لے چلیے، اور یقین جانیے اگر ہم چلے گئے نا تو جیت کر ہی لائیں گے۔
فتح کا نقارہ بجاتے ہوئے آئیں گے، اس لیے کہ چرب زبانی میں مکہ مدینی کی سرزمین پہ ہم سے اول کوئی نہیں ہے. جو ہم کہہ دیتے ہیں نا پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو نبی اللہ ہمیں لے چلیے. نبی نے فرمایا کہ نہیں بس تمہیں نہیں لے جا سکتا. اچھا اب پریشانی یہ ہے کہ نبی کے برابر میں حسن کھڑے ہیں، گود میں حسین ہیں، پیچھے فاطمہ ہیں، ان کے پیچھے علی ہیں. پریشانی یہی نہیں کہ ہمیں نہیں لے جا رہے ہیں. کیا سنا؟ پریشانی یہ ہے کہ ہمیں چھوڑ رہے ہیں، انہیں لے جا رہے ہیں. تو یا نبی اللہ ہمیں بھی لے چلیے. فرمایا کہ میں تمہیں نہیں لے جا سکتا، میں تمہیں نہیں لے جا سکتا. تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ وہاں کوئی خطرہ نہیں، اس لیے تم جانے بابزید ہو. لو مجھ سے سن لو، یہ جنگ سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ جھوٹے پہ عذاب آنے والا ہے. اب بھی نہیں پہنچے، اس لیے کہ جھوٹے پہ عذاب آنے والا ہے. میں اپنے ساتھ سچوں کو لے جاؤں گا، جھوٹوں کو نہیں لے جاؤں گا. اس لیے کہ یہاں جو جائے گا سچا ہی واپس آئے گا، جھوٹا واپس نہیں آئے گا. کہا یا نبی اللہ مجھ سے زیادہ محنت کرنی ہے آپ کو. یا نبی اللہ اگر یہ بات ہے، اگر بات اس طرح ہے تو ہمیں خبر نہ تھی، ہمیں خبر نہ تھی. اس لیے کہ ہم گناہگار لوگ ہیں بھائی. ہم اسلام 40 سال کے بعد لائے ہیں، یہ تو کنفرم بات ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، سب مانتے ہیں، خود وہ بھی مانتے ہیں. ہم تو 40 سال کی عمر میں اسلام لائے اور اس سے پہلے ہم نے بتوں کو سجدے کیے ہیں. ظاہر ہے بت جھوٹ ہے اور جھوٹ کے آگے ہم نے سر جھکایا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں وہاں شعلے ہم پر برسنے لگیں، ہم پر برسنے لگیں. لیکن یا نبی اللہ آپ ایک کام کیجئے، توجہ بھائی، یا نبی اللہ آپ ایک کام کیجئے، یہ جو آپ 2 بچوں کو لے کے جا رہے ہیں نا، ایک بچہ تو چل رہا ہے جا رہا ہے ٹھیک ہے لے جائیے، لیکن ایک گود کا جو بچہ ہے اسے ہمیں دے دیجئے، اسے ہمیں دے دیجئے. اس کو لے جا کے آپ کیا کریں گے؟ یہ تو معصوم سا بچہ ہے، یہ تو پیدل بھی نہیں چلتا، آپ اسے گود میں لے کے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اسے ہمیں دے دیجئے. تو مسکرا کے فرمایا خبردار، عقل کے ناخون لو، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ میری ہی گود میں اچھے لگتے ہیں. سلامت رہیے، یہ میری ہی گود میں اچھے لگتے ہیں، تمہاری گود میں اچھے نہیں لگیں گے. کہا یا نبی اللہ ایسا کیوں؟ کہا اس لیے اچھے لگتے ہیں میری گود میں کیونکہ پھول جس شاخ کے ہوں اسی پر اچھے لگتے ہیں. زندہ باد حیدری. پھول جس شاخ کے ہوں اسی پر اچھے لگتے ہیں. کہا نبی اللہ ٹھیک ہے ہمیں نہیں دیتے تو ماں کی گود میں دے دیجئے، ہمیں اچھا نہیں لگتا. آپ کا نازک بدن ہے، آپ کے نازک ہاتھ ہیں، رحمت للعالمین کا آپ مجسم پیکر ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے. محبت اتنی کرتے ہیں ہم آپ سے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ میدان تک دھوپ سخت ہے ایک بچے کو گود میں لے کے جائیں، آپ ماں کی گود میں دے دیجئے. تو مسکرا کے کہا میں ماں کی گود میں بھی نہیں دے سکتا. جو پہنچ گئے. کہا یا نبی اللہ ماں کی گود میں کیا مسئلہ ہے؟ جیسے آپ کے پھول ہیں ویسے زہرا کے پھول ہیں، ماں کی گود میں دے دیجئے. کہا میں دے تو دیتا مگر یہ مباہلہ نہیں ہے، یہ اسلام کی سچائی پہ مہر لگنے جا رہی ہے. اگر میں ماں کی گود میں دے دوں گا تو آنے والا مورخ لکھ دے گا کہ حسین بلا وجہ ایسے ہی کیونکہ ماں کی گود میں تھے تو چلے گئے، کیونکہ ماں کی گود میں تھے تو چلے گئے، کیونکہ ماں کی گود میں تھے تو چلے گئے. میں حسین کو گود میں لے کے جا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ دین کی ضرورت حسین ہے، اسلام کی ضرورت حسین ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مل کے اس مسئلے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا. میں سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ایمان اور اسلام کا مسئلہ پڑھ رہا ہوں. شروع سے گفتگو میری ایمان اور اسلام. مسلمان سے نہیں کہا گیا کہ تم متقی بنو، قرآن کی آیت ہے، کوئی ایک آیت نکال کے دے دیجئے میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. جہاں بھی ہے یہی ہے، مومنو تقوی اختیار کرو.
تو متقی بننا مومن کا کام ہے. مومن ہی کا کام کیوں ہے؟ اس لیے کہ مومن وہ ہے جو علی کو مانتا ہو. مومن وہ ہے جو علی کو مانتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ علی امیر المومنین ہے. اور متقی بننے کے لیے مومن ہی سے کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ علی امام المتقین ہے. مومنین کا امام بھی علی ہے, متقین کا امام بھی علی ہے. بس دلیل قرآن سے اتنی دے دی, باقی دلیل سورہ مباہلہ سے, آئے مباہلہ سے دے رہا ہوں. آئے مباہلہ نازل ہوئی کہ یا نبی اللہ سے کہو کہ تم اپنے سچوں کو لاؤ, ہم اپنے سچوں کو لے کے آئیں. تم دلیل نہیں مان رہے ہو, تم بات نہیں مان رہے ہو, تو مقابلہ کر لو. جو سچا ہوگا وہ بچ کے آ جائے گا, جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا, وہ ہلاک ہو جائے گا. تو اسلام کی نظر میں, قرآن کی نظر میں بلا تفریق مذہب و ملت, سنیے اور یاد رکھیے, بلا تفریق مذہب و ملت اگر کوئی سچا ہے تو وہ 5 پنجے تن سچے ہیں. اتنی ہلکی بات نہیں تھی یہ. قرآن کی روح سے عالم اسلام نے جس مہر کو تسلیم کیا ہے, جس کا کوئی منکر نہیں ہے, جس میں ازواج شامل نہیں ہیں, چونکہ میدان کی بات ہے, قرآن نے مہر لگا دی 5 سچے ہیں. اوروں کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں میں, لیکن کم سے کم قرآن نے مہر لگا دی یہ 5 سچے ہیں. ان سے ہٹ کے کسی کے کردار کی بات قرآن نے نہیں کی, صرف 5 کے کردار کی بات کی. کہا سچے دیکھنے ہو تو انہیں دیکھو, سچائی دیکھنی ہو تو در فاطمہ پہ آ جاؤ, یہ سچے ہیں. اب پڑھیے پوری آیت, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے مومنو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سمجھ آیا کہ تم مسلمانوں میں مومن کیوں ہو, اس لیے کہ تمہارے ہاتھوں میں پنجے تن کا دامن ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. مل کے مل کے مل کے مل کے لبیک یا حسین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. باواز بلند صلوات, صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. صلوات صلوات بھیجے. بس بھائی معاف کرنا بھائی, آپ کو اذیت دینا مقصد نہیں ہے, وقت بہت کم ہے کیونکہ کافی آج تاخیر ہو گئی ہے, تو اس لیے میں نے آپ کو روک دیا, ورنہ تو میرا دل آزاری مقصد نہیں ہے. محبت اہل بیت ہے اور یہ سب ذکر مولا کا ذکر اہل بیت ہے. نعرے بے شک لگائیے, اگلے ہفتے میں نعرے لگا لیجیے آپ, مسئلہ نہیں ہے. تو کیا کہا قرآن نے؟ پہلے بتایا سچے کون ہیں, اور پھر کہا کہ اے مومنو کیا کرو, تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ, اس کے ساتھ ہو جاؤ, اس کے ساتھ ہو جاؤ, اس کے ساتھ ہو جاؤ. میں جو پڑھوں وہ بھی سمجھیے اور جو نہ پڑھوں کیسے عرض کروں قبلہ. قرآن نے یہ نہیں کہا, نام نہیں لیا کسی کا کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ, اس کے ساتھ ہو جاؤ, اس کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن نے نام نہیں لیا, قرآن نے کردار بتایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اور سچے دیکھنے ہیں تو مباہلے میں آ جاؤ. بھائی پورا دین یہی تو ہے. محمد کے بعد جگہ خالی نہیں ہوئی ہے. ایک محمد سچے نہیں ہیں, پنجتن پاک سچے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے جگہ خالی ہو گئی ہے؟ کیا کہا گیا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا یہ بتائیے, آپ مجھے پڑھا لکھا مجمع بیٹھا, ایک جملہ کہوں گا اور بات آگے بڑھاؤں گا. جملہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ قرآن میں آیت ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی آیت ہے کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ, اپنے بچوں کو لائیں. آیت ہے. اچھا یہ آیت بھی قرآن میں ہے. دیکھیے ہر قرآن میں آیت ہے. ایسے نہیں کہ جو قرآن تمہارے گھر میں یہاں رکھا ہے اس میں آیت ہے اور جو وہاں رکھا ہے وہاں نہیں ہے. ہر قرآن میں آیت ہے, ہر مسلمان اس آیت پہ ایمان رکھتا ہے. آپ 5 وقت کے بعد نماز پڑھتے ہیں, کعبے کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا مولانا
یا صاحب الزمان، اے وقت کے مولا تم پر سلام۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ پیدا ہوں گے، ہم کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہیں، ظاہر ہوں گے۔ آ جائیے میں کہاں لے جا رہا ہوں۔ کوئی کہہ رہا ہے پیدا ہوں گے، ہم کہہ رہے ہیں زندہ ہیں، پیدا ہو چکے، ولادت ہو چکی، زندہ ہیں، ظاہر ہوں گے، ظہور ہوگا، ولادت نہیں ہوگی، ظہور ہوگا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ہم قرآن سے بتا دیں کہ زندہ ہیں، موجود ہیں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن فقط عہد محمد میں نہیں تھا، آج بھی تمہارے گھروں میں رکھا ہے۔ قرآن آج بھی کہہ رہا ہے اے مومنو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، زندہ باد۔ اے مومنو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ قرآن پڑھا کسی عیسائی نے، پڑھا کسی غیر مذہب نے، اس نے آیت پڑھ کے کہا مسلمان سچا مجھے تو دکھا دے، ساتھ میں ہو جاؤں گا۔ خدا کی قسم کوئی سچا نہیں دکھا سکتا، یہ فقط تمہارا شرف ہے کہ تم سے کوئی بھی آ کے سچے کا پتہ پوچھے، تم نماز کے بعد اشارہ کر کے بتاؤ گے کہ ادھر سے آئے گا۔ بھائی سچے کی پہچان ہی یہ ہے، اور ہماری تو پہچان ہی یہ ہے، ہماری علامت ہی یہ ہے کہ ہمارا پہلا بھی کعبے سے ہمارا۔ مل کے ہے کسی کے پاس جواب کوئی لا سکتا ہے؟ عقل سے کام لو، عقل کے ناخن لو۔ اگر کوئی آ کے کہنے لگے ٹھیک ہے ہم ہو رہے ہیں مسلمان، اب قرآن کہہ رہا ہے پکے جب ہوگے جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، لاؤ سچا۔ خدا کی قسم جواب نہیں ہے، کسی کے پاس جواب نہیں ہے، اور جواب ہے تو بس تمہارے پاس ہے، کیونکہ تم ہی ہو جو اشارہ کر کے کہتے ہو السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو کس کو بچایا؟ دین کو بچایا۔ مسئلہ معلوم ہے کیا تھا؟ میٹر یہ تھا کہ عیسائیت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے، اور نبی عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ وہ کہتے ہیں ابن اللہ ہیں، نبی فرما رہے ہیں عبداللہ ہیں۔ ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ وہ دعویٰ یہ کر رہے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نبی یہ کہہ رہے تھے عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں، نبی خدا ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ مسئلہ ذات پہ نہیں تھا، مسئلہ عنوان پہ تھا۔ جھگڑا ذات پہ نہیں تھا، جھگڑا عنوان پہ تھا۔ مانتے وہ بھی تھے، مانتے نبی بھی تھے، جھگڑا ذات پہ نہیں تھا، جھگڑا عنوان پہ تھا کہ وہ کیا مان رہے ہیں، نبی کیا مان رہے ہیں۔ آج کھڑا ہو کے انسان، دیکھیے یہ جملہ میں پردے میں کہہ کے جاؤں گا اس لیے کہ جو نہ کہوں وہ بھی سمجھ لیا کیجئے۔ آج کھڑا ہو کے انسان سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ تم مجلسیں کرتے ہو، تم علی کے جشن کرتے ہو، تم ان کی خوشی بھی مناتے ہو، تم ان کے غم بھی مناتے ہو، ٹھیک ہے، مانتے تم بھی ہو، مانتے ہم بھی ہیں۔ قرآن بول رہا ہے یہاں پر مانتے تم بھی ہو، مانتے ہم بھی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، ہم بھی تو محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرتے ہو۔ ارے جناب ماننا اور ہے، کیا مان رہے ہو یہ اور بات ہے، کیا مان رہے ہو یہ اور بات ہے۔ کہ ہم تو بڑا مان رہے ہیں، ہم تو بس بزرگ مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں۔ ارے جناب عقل کے ناخن لو، اعلیٰ ہونا اور ہے، غدیر کا مالا ہونا اور ہے۔ سمجھے؟ تو کیا کہا کہ ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، خدائی میں شامل ہے، تثلیث کہتے ہیں، جو جانتے ہیں تثلیث، اس کو ان کے عقیدے کو تثلیث کہتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، خدا ہیں، وہ ان کو سجدہ ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہو اللہ کے نبی ہیں، بندے ہیں۔ نہیں، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ ماننا چاہ رہے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ نبی کا کردار اتنا انوکھا تھا
کہ عیسائیت اسلام کی طرف آ رہی تھی۔ اب پہچانیے نبی کیسا ہے ہمارا۔ نبی کا کردار اتنا اچھا تھا کہ عیسائیت خود بخود جوق در جوق آ رہے تھے اور آ کے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوئی، سمجھے، انہیں ہضم نہیں ہوئی۔ اول اسلام میں جوق در جوق کلمہ پڑھا ہے لوگوں نے، جو غیر مذہب کے لوگ تھے وہ اس وقت کردار دیکھ کے کلمہ پڑھ رہے تھے، محمد کا کردار دیکھ کے ایمان لا رہے تھے۔ آج کوئی یہ نہ پوچھے کہ کوئی آپ کے درمیان ادھر سے حر کیوں نہیں آ رہا ہے، کردار اچھا ہو تو حر تو تیار بیٹھا ہے آنے کے لیے۔ کردار اگر ویسا بنایا جائے، کردار محمد کا اتنا انوکھا تھا، اتنا خوبصورت کردار تھا کہ آنے والا نہ چاہتے ہوئے بھی آ رہا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ انہیں روکو، ہمارے نذرانے ختم ہو رہے ہیں، گرجا گھروں میں چڑھاوے ختم ہو رہے ہیں، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم پیاسے مر جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا، ہمیں بھی مسلمان ہونا پڑ جائے گا، تو لہٰذا ان جانے والوں کو روکو۔ تو کسی نے کہا کیسے روکیں؟ کوئی سخت مزاج بھی رہا ہوگا، کہا کیسے روکیں؟ کہ تلوار لے کے سامنے آ جاؤ، جو جائے گا وہ مارا جائے گا۔ توجہ، کہ تلوار لے کے ان کے رستے میں آ جاؤ، جو جائے گا وہ مارا جائے۔ کسی سمجھدار نے کہا خبردار، یہ پیسہ دے کے نہیں بلائے جا رہے جو ڈر جائیں گے، یہ کردار کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، معلوم ہوا کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ جو پیسوں پہ بلائے جائیں وہ اور ہیں، جو کردار دیکھ کے جائے وہ اور ہیں۔ توجہ، سنبھالیے خود کو، جو مجمع کربلا جا رہا ہے وہ پیسوں پہ نہیں ہے، وہ حسین کے کردار۔ اللہ اکبر، اب سمجھ آیا کہ تم انہیں کیوں نہیں روک پا رہے ہو؟ جو مجمع پیسوں پہ جاتا ہے وہ رک سکتا ہے، جان کے خود جو کردار پہ جا رہا ہو وہ نہیں رک سکتا۔ خدا کی قسم، کیا ہے تعداد؟ 5 کروڑ، 6 کروڑ، 7 کروڑ، عجیب تعداد ہے۔ خدا کی قسم، جنگل تھا جہاں پر آج حسین نے بستی بسا دی ہے۔ نہیں سنا ہی نہیں آپ نے جملہ؟ جنگل تھا، جیم سے جنگل، جملہ بدل دوں اچھا سا کہوں، جنگل تھا جہاں حسین نے آج جنت بنا دی ہے۔ جنگل تھا، جنگل کو جنت بنا دی ہے، اور وہاں پہ تمہیں اکٹھا کر لیا ہے۔ کس بات پہ؟ بس ایک نام پہ، صرف ایک نام، کیا ہے؟ یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور تم جوق در جوق جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ دنیا حیرت زدہ ہے، دنیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہے، اتنے کیسے جمع ہو گئے؟ نام حسین پہ جمع ہو گئے۔ اور کیسے جمع ہو گئے؟ حسین تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، ذرا دیکھو، جو میرے نام پہ یہاں اتنے جمع ہو جائیں، جب محشر میں میں خود کھڑا ہوں گا، جب محشر کے عالم میں خود کھڑا ہو کے آواز دوں گا، تو وہاں یہ کیسے جمع نہیں ہو سکتے؟ کردار کی بلندی لے کے جاتی ہے۔ گئے، کہا انہیں روکو۔ کیسے روکیں؟ کسی سیاست مدار نے کہا کہ ایک طریقہ ہے انہیں روکنے کا۔ کہا کیا طریقہ؟ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کو کاٹ دیا جائے۔ کیا کہا؟ ان کے، جڑے رہیے گا مجھ سے، تنہا نہ چھوڑیے گا، سخت منزل سے گزر رہا ہوں میں۔ ان کے عقیدے کو کاٹ دیا جائے۔ تو کیسے کاٹیں؟ وہ تلوار ہی نہیں بنی جو عقیدے کو کاٹ دے۔ کہ نہیں، ایک تلوار ہے، سیاست کی دھار بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہ فقط جسم پر نہیں، صرف انسان پر نہیں، ایمان کو بھی حملہ کر لیتی ہے، انسان کو بھی کاٹتی ہے، ایمان کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک کام کرتے ہیں، دیکھیں غور کیجیے گا، کہا ایک کام کرتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پادری، گرجا گھر سے، چرچ سے تیار ہو کے قافلہ جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ کہ ہم بھی چلتے ہیں، چل کے مسلمان ہو جائیں گے۔ کہا خبردار، پاگل ہو تم، ہم تو انہیں روکنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ ہم بھی چلتے ہیں مسلمان ہونے۔ کہہ رہے تم سمجھے نہیں، ہم جائیں گے ضرور مگر مسلمان نہیں ہوں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم تو چاہ رہے ہیں ان جاتوں کو روکنا۔ جب ہم جائیں گے 2-3 دن جائیں گے اور جا کے واپس آ جائیں گے اور ہم اعلان کریں گے ہم تو مسلمان ہونے گئے تھے۔ اگر وہ اچھے ہوتے
خدا کی قسم یہ سیاست سمجھ لیجئے دشمن کی سیاست، کہاں سے دشمن چلتا ہے چال۔ ہم تو اسلام لانے ہی تو گئے تھے، ہم بھی گئے تھے، ہم بھی ان کے دیوانے ہیں، ہم بھی ان کے مستانے ہیں، ہم بھی کردار کے لیے گئے تھے، لیکن جب ہم گئے تو ہم نے دلیلوں میں دم نہ پایا۔ تم عوام ہو، تم خود کو سنبھالو، تمہیں وہ بہکا رہے ہیں، اپنا مذہب چھوڑ کے نہ جاؤ۔ کہیے کہیں گے اور کیا کہیں گے۔ چلا قافلہ، نبی نے استقبال کیا، ایک حجرے میں انتظام ہوا۔ انتظام میں یہ تھا کہ 2-3 دن الجھانا ہے، مقابلہ کرنا ہے اور بعد میں وہاں سے خاموشی سے آ جانا ہے، بس اور کچھ نہیں، صرف الجھا کے رکھنا ہے۔ اب یہ آئے تو نبی نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہا ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ کہا ماننا کافی نہیں، کیا مانتے ہو یہ بتاؤ؟ کہا مانتے ہیں انہیں اللہ کا بیٹا، خدائی میں شریک، جیسے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ویسے انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ کہا کہ آپ نبی آپ بتائیے کہ آپ کیسا مانتے ہیں؟ کہ ہم تو انہیں ابن اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، وہ اللہ کا عبد مانتے ہیں، عبد اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ تو کہا کہ اچھا آپ بندہ مانتے ہیں، ہم بیٹا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بندہ افضل نہیں ہوتا، بیٹا افضل ہوتا ہے۔ دیکھیے کہاں سے لے کے چلتے ہیں، بندہ افضل نہیں ہوتا، بیٹا افضل ہوتا ہے، غلام افضل نہیں ہوتا، اولاد افضل ہوتی ہے۔ تو جو عہدہ تم دے رہے ہو وہ ہلکا ہے، کیا سنا بھائی آپ نے، اور جو ہم انہیں عہدہ دے رہے ہیں وہ بڑا ہے۔ تو مسکرا کے کہا کہ کمال یہ نہیں ہے کہ تم عہدہ دے رہے ہو، کمال یہ ہے کہ عہدہ وہ ہے جو خدا دے، عہدہ وہ ہے جو خدا دے، تمہارا دیا ہوا عہدہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب یہیں پہ جملے میں رک کے کہہ سکتا ہوں، لیکن مجھے آپ کے سما خراشی نہیں کرنی ہے، کیونکہ عہدے اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے تو پھر سارے عہدے اللہ دیتا ہے، وہاں بھی اللہ دیتا ہے، یہاں بھی اللہ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ بھائی وہ تو اللہ کے بندے تھے، کہا نہیں اللہ کے بیٹے تھے۔ اب نبی نے فرمایا ہم مانتے تو ہیں انہیں، لیکن بہت اچھا مانتے ہیں، بہت نیک مانتے ہیں۔ دیکھیے مناظرہ کیسے ہو رہا ہے، سمجھیے نبی کہاں سے گھیر کے لا رہے ہیں۔ نبی ہیں، خدا کی قسم عظمت کا پیکر ہیں، بلاغت نبی کے کلام پہ نثار ہو جائیں، فصاحت محمد کے کلام پہ نثار ہو جائیں۔ خدا کی قسم گھیرنے بھی کس کو آئے ہیں؟ علی کے بھائی کو، جس کی گفتگو نہج بلاغہ بن جائے۔ ایک مرتبہ مسکرا کے کہا کہ ہاں مانتے تو ہم ہیں انہیں اللہ کا بندہ، لیکن بہت اچھے نہیں تھے۔ کہا کیوں؟ اچھے کیوں نہیں تھے؟ کہا اس لیے کہ ہم انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں مگر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نبی نے فرمایا، دیکھیں کہاں سے لا رہے ہیں، نبی نے فرمایا بس وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بھائی ایک مرتبہ پادریوں نے سوچا ابھی تک تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں سے چپ چاپ نکل جائیں ہار کے، لیکن اب ہمیں جیت کے جانا ہے، اب انہوں نے برائی کر دی ہے حضرت عیسیٰ کی۔ کہا کہ نہیں وہ تو بہت بڑے نمازی تھے۔ کہا اچھا میں نے نہیں سنا۔ اب ہر پادری نے ایک 2 قصے حضرت عیسیٰ کے سنا دیے کہ ایک بار وہ نماز پڑھ رہے تھے، سانپ آ گیا۔ کیا سنا بھائی، کیا سنا، کیسے سنتے ہیں آپ؟ کہ ایک بار وہ نماز پڑھ رہے تھے، بچھو آ گیا۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا مجھ سے سنو، راتوں کو نمازیں پڑھتے تھے، مجھ سے سنو، راتوں کو نمازیں پڑھتے تھے، دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ بس جب 10-15 قصے ہو گئے تو ایک مرتبہ محمد مسکرائے، رسول مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا یہ بتاؤ ابھی تو تم یہ کہہ رہے تھے وہ خدا کا حصہ ہے، وہ خود خدا ہے، وہ نمازی کیسے تھے؟ جو خدا ہو وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو وکٹ تو ان کا یہیں گر گیا تھا۔ اب انہوں نے پھر آنکھیں چلائی کہ ہم یہاں سے بچ کے نہیں جا سکتے، لہٰذا نکلو۔ اب یہ اٹھ کے نکلنے لگے، یوں نکلے جیسے محمد کو چھوڑ کے ساتھی گئے تھے۔ کیسے جملے کہوں، اٹھ کے جانے لگے۔ بھائی ایک مرتبہ آواز آئی کہ نبی انہیں روک لیجئے۔ کہا میں انہیں کیسے روکوں، میری آواز پہ تو اپنے نہیں آتے۔ نہ بھائی یوں نہیں، کہا خدایا میں انہیں کیسے روکوں، میری آواز پہ اپنے نہیں آتے۔ کہہ دو فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم، کہ تم ایسے نہ جاؤ، اگر تم خود کو جیتا ہوا سمجھ کے جا رہے ہو تو نقارے بجانا چھوڑو، مقابلے پہ آ جاؤ۔ تم ہمیں بد دعا دو، ہم تمہیں بد دعا دیں۔ جو سچا ہوگا وہ جیت جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ہار جائے گا۔ قرآن کی آیتیں بھی سنا لی،
عقل کی دلیلیں بھی دے لی، اس کے بعد بھی عیسائی قبضے میں نہیں آئے۔ قبضے میں کب آئے؟ جب پنجتن میدان میں آ گئے۔ نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں۔ عیسائی جب قبضے میں آئے، جب پنجتن میدان میں آ گئے، اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ایک بار دنیا کا جغرافیہ دیکھو، دنیا کی سیاست دیکھو، ادھر سے وہ بول کے دکھائے تو ہم مانے، ادھر سے وہ مقابلہ کر کے دکھائے تو ہم مانے۔ سپر پاور کا بس ایک ہی ملک مقابلہ کرتا ہے، جو ملک علی کے چاہنے والوں سے بھرا۔ یہ ہے وہ بات، حیدری۔ صرف ایک ہی ملک مقابلہ کر سکتا ہے جو علی کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہے، جو پنجتنی ملک ہے وہی مقابلہ کر سکتا ہے، خدا کی قسم۔ اور کیا لکھتے ہیں، ٹی شرٹس دیکھیے آپ نے، انٹرنیٹ دیکھیے گا، بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ وہی جو ابھی تک قاسم سلیمانی کو برا کہہ رہے تھے،